جو چیزیں قابل نفرت ہوا کرتی تھی، آہستہ آہستہ ذہن سازی کرتے کرتے وہ چیزیں قابل نفرت سے زیادہ قابل ترس اور قابل رحم بنا دی گئیں۔ جن باتوں کو ایک گیدرنگ میں بیٹھ کر کرنا پہلے معیوب سمجھا جاتا تھا، اب خاص انہی باتوں کے لیے محافل سجائی جاتی ہیں۔ جو چیزیں پہلے دوسرے کے ہاں ہوتی اگر نظر آتی تو انسان کا، مسلمان کا خون کھول اٹھتا، اب وہ اپنے ہی گھر میں ہو رہی ہو تو ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی جو چیزیں ناخوب تھیں وہ اب خوب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں وہ اب اچھی سمجھی جانے لگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ سوچ کا ارتقاء، یا دوسرے لفظوں میں یہ سوچ کی پستی اور تنزل، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ واقعتاً حقیقت حال یہی ہے۔ اس فکر کی پستی کی وجہ علامہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جو قومیں آزاد ہوتی ہیں، جن کی فکر، جن کا شعور کسی کی غلامی میں جکڑا ہوا نہیں ہوتا، ان کے ہاں جو چیز خوب ہوتی ہے وہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی خوب ہی رہتی ہے، اور جو چیز ناخوب ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اچھی نہیں ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ چیز بذات خود اچھی ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کی خباثت اپنی جگہ برقرار ہے اور فکر میں تبدیلی آ جائے۔ یہ آزاد لوگوں کی فکر میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لیکن جو غلام قومیں ہیں، ان غلام قوموں میں ذہنی طور پر غلام قومیں، خاص طور پر ان میں یہ شعوری تنزلی آتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم ایک آزاد مملکت کہلاتے ہیں، 14 اگست سن 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، لوگ خون کا دریا پار کر کے اس ملک میں آئے، اپنی املاک کو چھوڑ کر اس ملک کی سرحدوں میں داخل ہوئے، عظیم قربانیاں دی گئیں، کیونکہ جو نعرہ تھا اس مملکت کے قیام کا وہ اس قدر پرکشش تھا کہ اہل ایمان اس کی کشش میں گرفتار ہو کر اپنا مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر اس مملکت میں بسنے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ اللہ کے دین اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے۔ کفار سے، ہنود سے آزادی حاصل کرنے کے بعد یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی مملکت ہے، اور اس کو بنانے والوں نے بھی یہی وعدے کیے تھے۔ تو اس بر صغیر میں ایک
سیکولر ملک بنا جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، بھارت انڈیا کہا جاتا ہے، اور ایک پاکستان بنا کہ جسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، لیکن اس آزادی کے باوجود فکری طور پر غلامی نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سوچ کی غلامی، شعور کی غلامی، یہ غلامی ابھی تک ورثے میں چل رہی ہے، اور جیسے ہی یہ غلامی تھوڑی سی بھی کہیں آزادی کی رمق دیکھ لیتی ہے تو فوراً وہ لوگ کہ جن کے ذمہ اس قوم کو لگام ڈالنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، سونپی گئی تھی، وہ فوراً اسے دوبارہ سے غلامی کے جال میں جکڑ دیں۔